ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب 11 سے 18 آیت تک۔ لیکن مریم باہر قبر پر کھڑی روتی رہی اور روتی ہوئی جھکی اور قبر میں نظر کی، اور جہاں یسوع کی لاش رکھی گئی تھی اس نے 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے، ایک سرہانے اور ایک پائنتی بیٹھے دیکھا، جنہوں نے اس سے کہا، بی بی تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ وہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں، اور میں نہیں جانتی کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، بی بی تو کیوں روتی ہے؟ کسے ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں، اگر تو نے اسے یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے، تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے اس کی طرف پھر کر عبرانی زبان میں کہا، ربونی، اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھ سے نہ چمٹنا، کیونکہ میں ہنوز اپنے باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، مگر میرے بھائیوں کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس، یعنی اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مجدلی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا ہے، اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہی ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آپ تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو۔ امید کرتا ہوں آپ سب باحفاظت ہوں گے۔ آپ کی سلامتی اور اچھی صحت کے لیے میں دعا گو ہوں۔ آج ایسٹر کے بعد منگل کی عبادتوں کی تلاوتوں پر ہم غور کریں گے۔ آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال میں سے لی گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جی اٹھے مسیحا کا دیدار کرنے کے بعد شاگرد حوصلہ اور تسلی حاصل کرتے ہیں اور ایک بار پھر زندہ یسوع کے گواہ بنتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں رسولوں کے اعمال میں سے ہم سنتے ہیں کہ پطرس ایک دفعہ پھر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دینے کے لیے حوصلہ حاصل کرتا ہے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر بڑے ایمان کے ساتھ انہیں یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے کہ جسے تم نے صلیب دی، خدا نے اسے مسیح بھی ٹھہرایا اور خداوند بھی۔ مقدس پطرس جس نے انہی یہودیوں کے خوف سے 3 بار یسوع کا انکار کیا، وہی مقدس پطرس یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح کی خالی قبر کو دیکھ کر تسلی اور جرأت پاتا ہے اور ہزاروں لوگوں کے سامنے بڑے ایمان کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جسے تم نے صلیب پر لٹکایا، جسے تم نے مصلوب کیا، وہ جی اٹھا ہے۔ اور اس کے کلام سے بہت سارے لوگوں کے دل چھد گئے، بہت سارے لوگ یسوع کے جی اٹھنے پر ایمان لائے، اور مقدس پطرس اور دوسرے رسولوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں تاکہ ہم زندگی پائیں۔ مقدس پطرس انہیں توبہ کرنے اور گناہوں پر پشیمان ہو کر معافی مانگنے کا اور بپتسمہ لینے کا درس دیتے ہیں، اور لکھا ہے کہ اسی دن 3000
آدمیوں نے اس بات کو قبول کر لیا، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوئے، یسوع کے جی اٹھنے پر ایمان لائے اور خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا میں اس کے شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ آج کی انجیل مقدس میں مقدس یوحنا کے مطابق ہم مریم مجدلی کی زبانی یسوع زندہ کی کہانی سنتے ہیں۔ مریم جو قبر پر تھی، خالی قبر کو دیکھ کے پریشان ہے، روتی ہے، تب ہی خداوند کے فرشتے آ کر اسے تسلی دیتے ہیں۔ مریم خداوند کے فرشتوں سے تسلی پا کر خداوند یسوع مسیح کو بھی ملتی ہے، اور جب نہ پہچانا تو اسے باغبان سمجھ کر پوچھتی ہے کہ تو نے اگر میرے مسیحا کو دیکھا ہے مجھے بھی بتا تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ جب یسوع مریم کا نام پکارتا ہے تو لکھا ہے کہ ایک دم مریم نے یسوع کو پہچان لیا۔ میرے عزیزو، عید پاشکا کے بعد ان دنوں میں ہم بہت سے لوگوں کی گواہیاں سنتے ہیں، خداوند کے فرشتوں کی، یسوع کے شاگردوں کی، کہ یسوع در حقیقت جی اٹھا ہے۔ یسوع کی خالی قبر ہم سبوں کے لیے ایمان کی مضبوطی کا وسیلہ بنتی ہے۔ آئے ہم سب بھی جی اٹھے مسیحا کی اپنی زندگی سے گواہی دیں۔ بڑی جرت اور ایمان کے ساتھ ہم زندہ یسوع پر ایمان رکھیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے ہم ایمان میں کمزور ہیں، خداوند مسیحا سے دور ہیں، آئے ہم خداوند کے کلام سے تسلی پائیں، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، توبہ کریں اور کلام کے مطابق اپنی اپنی زندگیاں تبدیل کر کے خداوند سے برکت اور فضل پا کر زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ مہربان باپ ہم سبوں کو اپنے کلام پر عمل کر کے ان دنوں میں اپنے خاص فضل کے لیے استعمال کرے، ہمیں خاص فضل بخشے تاکہ ہم بھی یسوع کے شاگرد ہوتے ہوئے یسوع کے رسولوں کی طرح ہم بھی دوسروں تک زندہ یسوع کی گواہی دے سکیں۔ خداوند آپ سبوں کو بہت برکت دے، آمین۔